ایک سوال بہت کیا جاتا ہے، جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں امام حسین کی شہادت ہوئی ہے تو غم منانا چاہیے اور مبارکباد نہیں دینا چاہیے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ اسلامی نئے سال کی شروعات محرم الحرام کے مہینے سے ہوتی ہے، تو یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کی مبارکباد دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور حرج ہو بھی کیوں، ہم اس مہینے کی مبارکباد دے رہے ہیں جس میں یزید کا نام و نشان مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں صفِ ہستی سے مٹا دیا۔ ہم اس مہینے کی مبارکباد دے رہے ہیں جس نے مولا حسین کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ غم تو وہ منائیں جن کے نزدیک حسین مر گئے معاذ اللہ۔ ہمارا حسین تو کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، تو پھر زندہ کا غم یا ماتم کیوں؟ اور ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ ہماری محبت ہی نہیں ہے صرف، بلکہ دلیل بھی ہے ہمارے پاس اللہ کے کرم سے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ البقرہ آیت نمبر 154 میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو خدا کی راہ میں مارے جائے انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہے ہاں تمہیں خبر نہیں۔ اور اس سے بھی واضح بیان سورہ آل عمران آیت نمبر 169 میں ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ نہ خیال کرنا، یعنی مردہ بھی خیال نہ کرنا، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے اور روزی پاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ان آیات سے صاف پتہ چلتا ہے کہ شہید زندہ ہے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی یہاں یہ کہہ دے کہ یہ تو برزخی زندگی کا معاملہ ہے، تو آئیں اب دنیاوی زندگی کی بھی دلیل سن لیں۔ چنانچہ یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین، جس کی جلد 4 ہے اور اس کی حدیث نمبر ہے 4320، اور یاد رہے یہ حدیث بخاری مسلم کی شرطوں پر صحیح ہے، تو کوئی ضعیف بولنے کی ہمت بھی نہ کرے۔ بہرحال حدیث یوں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن ابی فروہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد میں شہداء کی قبور کی زیارت کی اور کہا، اے اللہ، بے شک تیرا بندہ اور تیرا نبی یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ شہید ہیں، اور بے شک قیامت تک جو آدمی بھی ان کی زیارت کرے اور ان کو سلام کرے تو یہ اس کا جواب دیں گے۔ یہاں زیارت بھی ثابت ہے الحمدللہ۔ آگے لکھتے ہیں کہ حضرت عطاف کہتے ہیں، میری خالہ نے مجھے بتایا کہ انہوں نے شہداء کی قبروں کی زیارت کی۔ اب مین بات جو میں بتا رہا ہوں وہ ہے کہ وہ کہتی ہے، اس دن میرے ساتھ 2 غلاموں کے سوا اور کوئی نہ تھا، وہ بھی سواری کی حفاظت پر مامور تھے۔ وہ کہتی ہے، میں نے شہداء کو سلام کیا تو میں نے سلام کا جواب سنا، اور آگے آپ یہ اسکین پیج دیکھ سکتے ہیں، ہری لائن میں نے اس کو جو ہے انڈر لائن کیا ہے کہ خدا کی قسم ہم تمہیں اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے ہم ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اس حدیث پاک سے صاف واضح ہے کہ شہداء کرام زندہ ہے اور ان کی قبور کی زیارت بھی جائز ہے، حتیٰ کہ وہ جواب بھی دیتے ہیں۔ تو اب میں کہتا ہوں کہ جب ایک عام شہید کا یہ مقام ہے تو جو شہیدوں کے سردار ہیں اس سید الشہداء کی زندگی کا کیا مقام ہوگا؟ تو اس کے بعد بھی اگر کوئی امام پاک کو مردہ مان کر معاذ اللہ غم منائے تو ایسا غم اسی کو مبارک، اور اگر زندہ ہے تو غم کس بات کا؟ اب ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ قادری صاحب آپ کی بات صحیح ہے، لیکن شہادت تو ہوئی نا اس دن، قبر میں تو گئے نا اس دن، تو ہم تو اس کا غم منا رہے ہیں، تو تب بھی جائز نہیں ہے میرے بھائی، کیونکہ میت کا غم بھی 3 دن سے زیادہ منانے کی اجازت نہیں۔ اور یہ تو بخاری شریف میں خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 دن سے زیادہ میت کا غم نہیں، سوگ نہیں، ماتم تو بالکل بھی نہیں، تو اس لحاظ سے بھی غم کی اجازت نہیں ہے میرے بھائی۔ لیکن افسوس ان دلائل کے باوجود بھی مبارکباد دینے والوں کو گالیاں دی جاتی ہے۔ میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم اس دن خوشی اور مبارکباد کیوں دیتے ہیں، کیونکہ اس مہینے میں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اسی مہینے میں سیدنا حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور آپ اسی دن مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اسی مہینے میں ٹھہری اور آپ نے روزہ رکھا، بلکہ سب کو رکھوایا۔
اسی مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی مہینے میں پیدا ہوئے۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام قید سے باہر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر آگ گلزار ہوئی اسی مہینے میں۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی بینائی واپس آئی۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو بادشاہت ملی اسی مہینے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جادوگروں پر غالب آئے۔ اسی مہینے میں فرعون کا لشکر غرق ہوا، یہاں تک کہ اسی مہینے میں پہلی بار بارش تک ہوئی ہے۔ یہ تمام چیزیں اس کے بھی علاوہ بہت ساری چیزیں اس مہینے میں، اس ماہ مبارک میں ہوئی ہے۔ اگر آپ کو اور تفصیل جاننی ہے تو آپ جامع الصغیر، عجائب المخطوقات اور شیخ عبد القادر جیلانی کی غنیۃ الطالبین، اس کے علاوہ نزہۃ المجالس، ان تمام کتابوں میں اس ماہ مبارک میں کیا کیا ہوا تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال تو اب میں عرض کرتا ہوں، یہ جتنی چیزیں میں نے بیان کی، کیا یہ تمام چیزیں خوشی کی نہیں؟ اب جو غم مناتا ہے کیا وہ ان کاموں سے خوش نہیں جو ہم نے اوپر بتائے ہیں؟ اگر کہو کہ ہم غم میں ان چیزوں کو شامل نہیں کرتے تو گدھو، جاہلو، اسی طرح اگر ہم خوشی مناتے ہیں تو پھر تم کس منہ سے کہتے ہو کہ حسین کے مرنے کی خوشی منا رہے ہیں؟ معاذ اللہ، ایک اور اینٹ ٹوٹ گئی اور وہ شیعوں کے عجیب عجیب سے شعر لوگ پڑھتے ہیں کہ مولوی کہتا ہے کہ مبارکباد دو، میں کیسے دوں؟ اللہ کے بندو، تم بھی تو وہاں یہی کہتے ہو کہ اس دن تو حسین مرے ہیں معاذ اللہ، اور تم خوشی منا رہے ہو۔ تو جس طرح تم کہتے ہو کہ ہم غم میں ان تمام خوشی کے لمحوں کو شامل نہیں کرتے، تو اسی طرح سے ہم بھی خوشی میں معاذ اللہ جو سوچ تم نے بنا رکھی ہے وہ چیز شامل نہیں کرتے۔ شرم آنی چاہیے، ڈوب مرنا چاہیے ایسے لوگوں اور مولویوں کو جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ بہرحال میرے بھائی، یہ دن خوشی کا دن ہے، یہ مہینہ خوشی کا مہینہ ہے، اسے خوشی سے منائیں۔ ہمارا نیا سال یہی ہے، اسی کی مبارکباد دے اور بھرپور دے، کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ ہماری نیت ذرہ برابر معاذ اللہ یہ نہیں ہوتی کہ حسین پاک کے مرنے کی خوشی میں معاذ اللہ استغفر اللہ ہم یہ نیا سال منا رہے ہیں، نہیں، ہم اس لیے منا رہے ہیں کہ اس میں یہ معاملے ہوئے، ہم اس لیے منا رہے ہیں کہ حسین پاک نے یزید کو ختم کیا، ہم اس لیے منا رہے ہیں کہ حسین پاک اس مہینے میں قیامت تک کے لیے بلکہ ہمیشہ تک کے لیے زندہ ہو گئے۔ تو اس مہینے کی مبارکباد دے، اس کی خوشیاں منائیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ دعا بتائیں جو صحابہ خود بتایا کرتے تھے اس مہینے کی آمد پر، جو طبرانی شریف کی روایت ہے، اسکرین شاٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ صحابہ ایک دوسرے کو دعا بتاتے تھے اس ماہ مبارک کی آمد پر۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان۔ اے اللہ، اس سال کو ہمارے لیے امن و سلامتی، ایمان و اسلام پہ استقامت اور اپنی رضا کا صاحبان بنا کر بھیج، اور ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ لہٰذا آپ خوشی منائیں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، لوگوں تک پہنچائیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کو بتائیں کہ ہم کس وجہ سے خوشی مناتے ہیں، کس وجہ سے مبارکباد دیتے ہیں۔ باقی ویڈیو آپ شیئر کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سبھی کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔